الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر رب رؤوف الرحیم. حضرت تۄہہِ گٔیوا فرق پٔزۍ کِنہٕ تُہۍ شۄنٛگِو اگر تُہۍ وَنان چھُو شۄنٛگِو تُہۍ نہ تُہۍ پوٗرٕ گٔیے فرق یہِ گوٚو نا زبردستی اگر پَتہٕ پرٛیشَر گوٚو ییٚتہِ گژھِ راتھ کیُتھ گژھِ پرٛابلِم اگر تُہۍ ؤنِو شۄنٛگِو تُہۍ گٔژھِو تُہۍ شۄنٛگِو تیٚلہِ تام بہٕ کَرہو تۄہہِ تام وِزِ عشا وِزِ کَرہو تۄہہِ تُہۍ شۄنٛگِو ٹھیٖک. اللہ تب یِم کَم درٛاے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آسمان بنایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے زمین بنائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی لیکن اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے زبان دی اور جو بولتی ہے اور تلوار کی طرح بولتی ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں اتنے اچھے والدین دیے کہ جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہے لیکن اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ احسان ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا اور یہ کہا ہی نہیں کہ یہ احسان ہے لیکن اللہ نے ایک موقع پر اپنا احسان جتلایا, بس ایک موقع پر جس کی جو دلیل ہے وہ سورہ نساء ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بے شک اور بے شک پہلے لام لائے پھر قد لائے یعنی ضرور بے شک کوئی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. من اللہ نے احسان کر دیا علی المؤمنین مومنین پر. اب ہم پوچھتے ہیں اللہ کیسا احسان کیا؟ کیا آپ نے آسمان بنایا اور آپ اسے احسان کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ احسان تھوڑی ہے, یہ تو چلو یہ تو میری مرضی ہے, احسان نہیں ہے. احسان تو ایک بہت بڑی چیز ہے. کہہ رہے پھر کون سا احسان کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا منہم کہ میں نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی اس پہاڑ کی تخلیق سے بڑھ کر, جس پہاڑ پہ ہم ابھی موجود ہیں, ان ندیوں کی خوبصورتی سے بڑھ کر, اس آسمان کی وسعت سے بڑھ کر, ان تاروں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ کس چیز کو احسان بتلا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو. یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اب ہم پوچھتے ہیں اللہ یہ کام کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیزیں. کتنی؟ ایک تو یہ قرآن کی تلاوت کریں گے, یہ سمجھائے ہوئے قرآن, یہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے. یتلو علیہم اور ویعلمکم تیجا ویزکیہم اور یہ تمہارے دلوں کو پاک کریں گے. یا اللہ پاک کس اعتبار سے؟ تم انسان ہو, تمہارے دل کے اندر حسد کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اس حسد کو یہ نبی نکالے گا. تمہارے اندر بغض اور کینہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, یہ نبی اس کو نکالے گا. تمہارے اندر جو بے یقینی کا معاملہ ہے یہ نبی اسے باہر نکال دے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور پھر یہ قرآن سمجھائے گا. اس کے بعد یہ قرآن سمجھائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ تمہیں حکمت سکھائیں گے, یہ تمہیں اسٹریٹجی دیں گے کہاں پر کیسے رہو. اگر تم میڈیکل فیلڈ میں ہو تو وہاں کیسے رہو, تم نے اکنامک سافٹ کیا ہے تو اس میں کیسے رہو گے, تم اگر بزنس مین ہو تو وہاں کیسے رہو گے, تم اگر ایک پرائمری کے اسٹوڈنٹ ہو وہاں کیسے رہو گے. یہ تمہیں ہر ایک زندگی کے شعبے میں رہبری کریں گے. یہ اس نبی کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی شخصیت ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قل یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے. اللہ کنہیں کہوں؟ میں نے جن کی طرف تمہیں بھیجا ہے ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں کیا, کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے. موسیٰ من کان لہ ابن جس کا والد تو اسے جس کے پاس باپ ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی. اب جس کے پاس اللہ ہو جائے
جس کا اللہ ہو جائے، اللہ جس کا ہو جائے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک چور ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا، ٹھیک، اس نے ایک وہاں غریب کا گھر تھا تو اس نے ایک چادر اٹھائی، اس چادر کو لے کر بھاگ گیا، دروازے پر پہنچا تو وہ گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، وہ پھر اٹھا، دوبارہ بے ہوش ہوا، تیسری بار آواز آئی کہ زمین پر ایک دوست سو رہا ہو تو آسمان پر ایک دوست جگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ، کس طرح اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومنین سے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ارے بدر میں 313 تھے تم، کتنے؟ لیکن میں تمہارا ہو چکا تھا، میں تمہارا، میری اور تمہاری محبت پکی ہو چکی تھی، بس اٹ واز انف فار ایوری تھنگ۔ تو تمہیں اس کے بعد فوج و لشکر کی ضرورت؟ ہاں میں تمہیں فوج و لشکر دوں، میری بڑائی ہے، لیکن تمہیں ضرورت وہ تو بس دکھانے کے لیے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور بس ہاں انہیں لگی کہ یہ بھی اسباب اختیار کر رہے، لیکن تمہیں اسباب کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اللہ تمہارا ہو چکا ہوں۔ اللہ، اب ہم پوچھتے ہیں اللہ یہ آپ کے کیسے ہو گئے؟ آپ نے ان کی اتنی مدد کی، یہ کیسے ہو گئے؟ اللہ کہہ رہے ارے میں نے تو قرآن میں ضابطہ بیان کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ محبت کی جائے تم سے، فاتبعونی، ایک ہی راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ یہ اصل میں عربی لفظ طبیعتن سے نکلا ہے۔ طبیعتن کہتے ہیں ایک جانور کے چھوٹے بچے کو، وہ جانور کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کی ماں کہیں چلی جاتی ہے، یہ بچہ اسے فالو کرتا ہے۔ کیا یہ اس ماں سے پوچھتا ہے کہ وہاں کیوں چلی گئی؟ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ ارے ماں معتبر ہے، ارے وہ ماں ہے، وہ تھوڑی سے جہنم کی طرف لے جائے گا، آگ کی طرف لے جائے گا، ماں ہے، ماں کے اندر شفقت ہے۔ ماں کہیں گی دائیں میں چلوں گی دائیں تو دائیں چلے گی، یہ نہیں، دلیل نہیں پوچھے گا نبی سے، یہ اپنی ماں سے یہ نہیں کہا کہ کیوں چلے، یہ بچہ ہے اس کے پیچھے چل دے گا، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر، الفاظ پہ غور کرے، اس کے اندر ابھی شعور موجود نہیں ہے، لہٰذا اپنی ماں سے دلیل نہیں مانگتا ہے۔ کیا ہمارے اندر علمی شعور ہے؟ ہمارے اندر شعور ہے تو ہم کون ہوئے نبی سے دلیل مانگنے والے؟ ہمیں نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا، نبی کی، کہ اگر تم نے یہ اتباع کر لی، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور اللہ کی محبت کیسی عجیب ہے، اللہ اکبر۔ امام راضی یا امام غزالی رحمہم اللہ، انہی دونوں میں سے ایک، وہ کہتا ہے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اس اللہ کی محبت میں کیسا مزہ ہے، اس اللہ کی محبت میں کیسا مزہ ہے، یہ بادشاہ لات ماریں گے اس بادشاہت پر، لیکن انہیں ابھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت میں بھی مزہ ہے۔ خیر، اب ہم نبی کی اتباع تو کریں، لیکن نبی جو ہے وہ تو معصومن الخطا ہے، ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں، آپ سے اور مجھ سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اب ہم انہیں 100% کیسے فالو کر لیں؟ اس کی وضاحت تو اللہ نے آگے ہی کر دی، یغفر لکم ذنوبکم، اسی آیت میں ہے۔ پریشانی میں ہی ہوتے کیا، ہاں تم سے کبھی گناہ ہو جائیں گے، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کیوں معاف کریں گے اللہ کہہ رہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ جو غفور الرحیم ہے، اس میں لفظ غفور ہے دعویٰ، اللہ دعویٰ کر رہے کہ میں بخشتا ہوں، لازم کر دیں، ٹھیک، اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں بخش رہا ہوں، کیوں بخش رہا ہے؟ اللہ اس کی دلیل ہے، الرحیم، میں تو رحم کرنے والا ہوں، اور رحیم کی خاصیت ہے کہ وہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، اس جذبہ گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جائیں گے، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، تم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اگر تم اپنی استطاعت کے مطابق فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر تم اپنی استطاعت کے مطابق میرے نبی کی اتباع کر رہے ہو، میری باتیں اس کے ذریعے سے مان رہے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے ان فارگیونگ یو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم بڑے گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، تم چھوٹے گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، لیکن تمہارے دل کے اندر ندامت کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر تم نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد تم نے یہ سوچا ارے چلو یہ گناہ ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے، وہ نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں کون ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا، وہ بھیڑ چرایا کرتا تھا، ایسی ہی جنگل تھا وہاں پر یہ بھیڑ وغیرہ چرانے، تو وہ بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اب ایک دن مسئلہ یہ ہوا، وہ ایک کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا، وہ ایک کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا، تو اس نے وہ ہک ہے نا وہ لگایا اوپر، تو وہ ایک لگڑی میں پھنس گیا، اب وہ اس سے چل رہا ہے، وہاں پر ایک بزرگ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ایک قرآن کی آیت تک پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا الم یأن للذین آمنوا،
کیا ان مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کی ذکر سے ڈرے. یہ آیت ان کے دل پر ایسی مؤثر ہوئی. یہ گھر گئے, انہوں نے وضو کیا, انہوں نے غسل کیا, انہوں نے توبہ کی, اور ایسی توبہ کی کہ انہوں نے کہا دوسروں سے کہ بھائی میں اب یہ چھوڑ رہا ہوں, میں اب یہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, اور اللہ نے پھر انہیں اتنی صلاحیت دی. انہیں ہی ہم آج فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمن چھے سنا حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. ان کے ورنہ وہ ڈاکو تھے, قاتل تھے, بہت بڑی چوریاں کرتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ آپ معاف کریں گے, آپ معاف. تو اللہ نے معاف کر دیا اور ایسا مقام بخشا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہے, کتنا کام کیا ہے. خیر میں اتباع کی بات کر رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جتنی تکالیف برداشت کی ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وی کانٹ ایون امیجن این آئیوٹا آف دیم. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنی قربانیاں برداشت کی. حضرت کے پاس چوائس تھی, بہت چوائسیز تھی ان کے پاس. ایک بار تو ان سے کہا گیا کہ تم جس قبیلے کی لڑکی پر ہاتھ رکھو گے اس سے تمہارا نکاح کرا دیں گے, آپ بس کہہ دیجئے. حضرت نے کیا جواب دیا, اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دو, ایک ہاتھ میں چاند دے دو, تب بھی نہیں مانوں گا. ٹھیک بوجھ میں بیاکھ چیز. حضرت پہ گۄڈنِچ وحی کی نازل, جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کے بعد 6 مہینوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہوا. 6 مہینوں تک وحی آئی ہی نہیں. ٹھیک, حضرت پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں اللہ میرے ساتھ. اصل میں یہ بھی نبوت کی دلیل ہے, یہ نبوت کی دلیل تھی. کیسے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی وحی کا دعویٰ کر رہے ہوتے تو ان 6 مہینوں میں وہ اور جھوٹی وحیاں بنا سکتے تھے, لیکن 6 مہینوں تک وہی آیتیں پڑی ہوئی ہے. اقرا بسم اسی کی 5 آیتیں, دوسری وحی آ ہی نہیں رہی. تو گویا یہ بھی نبوت کی ایک دلیل تھی. اور اس وقت بھی لوگوں نے تانا دینے شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ نے اسے علیہ باللہ کیسے ذلیل کر دیا. ایسے الفاظ سورہ منافقون میں آئے ہیں کہ پھر وہ کیا کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں. اب اگر اس نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے, بہت زیادہ قربانیاں دی ہے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بدبخت عتبہ بن ابی ربیعہ نام کا لعین شخص, اس کے ہاتھ میں رومال تھی, جیسے تو ایسا نا آپ کے پاس وہ رومال تھی وہ جو لگا دے نا چادر, جیسے شال مہندو تھے. انہوں نے ایسے کیا اور وہ رسی جیسی شکل اس نے اختیار کی. پھر حضرت کے یہاں پر باندھی. کہاں پر؟ حضرت قیام میں کھڑے ہیں. فنفخہ نفخا شدیدا, اور پورا ٹائٹلی سے باندھا. حتی وجبت لرقبتہ ساقدا, حضور کی آنکھیں باہر آنے لگی. اور جو لوگ وہاں تھے انہوں نے کہا محمد مخلوق, محمد تو علیہ باللہ ہلاک ہو گئے. اور پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس گھانٹ کو کھولا اور پھر فرمایا اتقتلون رجلا, کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو, ان یقول ربی اللہ, جو بس یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ایک پریشانی, بیک وقت جب نبوت کا دعویٰ کیا 2 بیٹیوں پر بیک وقت طلاقیں پڑی. وہاں پر لکھا ہوا تھا ہم محمد کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. کس کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں؟ یہ محمد کو یہ محمد عام شخصیت تھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذات ہے کن کی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. طائف کا وہ میدان جہاں پر ان بدبختوں نے کتنے پتھر مارے, اس کے باوجود بھی ان کے, اور انہیں میں سے بعض روایت میں ہے کہ اسی طائف کے قبیلے سے جس نے ہندوستان میں دین لایا وہ اسی طائف کے قبیلے سے ہے. ان سب تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنے کے بعد تو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ تکالیف کن کے لیے برداشت کی گئی؟ امت. ہم امت میں ہے کون سے شاک, ہم سب کن کی امتی ہے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کی امتی ہے. پیغمبر دعا کرتے تھے کہ ہم ان کی امت میں آئے, میں ایسے ہی آ گیا. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ فرماؤ میں کل فخر کرتا, میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتا موسیٰ جب فرعون تمہارے پیچھے آیا تمہاری قوم تو بھگوڑی تھی, تمہارے صحابہ میری طرح تھوڑی تھے, وہ تو ڈر گئے.
انہوں نے کہا موسیٰ چلو ہم فرعون سے معافی مانگتے مسئلہ سارٹ ہو جائے گا. ارے جب بدر کا موقع تھا حضرت علی نے کہا آپ اگر کہہ دے تو ابھی کود جائیں ہم میدان میں. 313 تھے, ہزاروں کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے. فرمایا کہ میں فخر کروں گا. لیکن جب حضرت کل ہمارے اعمال دیکھیں گے, اللہ اکبر, کیسی خوشی ہوگی انہیں, کیسی خوشی ہوگی. یس نبی ونیکتامس فخر کران آپ کے اور میری بنیاد پر. وہ ابراہیم علیہ السلام سے فخر کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے فخر کرتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے فخر کرتا تھا کہ میری امت ہی سب سے بہتر ہے, میرے امت کے ڈاکٹر سب سے بہتر, میرے امت کے انجینئر سب سے بہتر, میرے امت کے پروفیسر سب سے بہتر, میرے امت کے بزنس مین سب سے بہتر, میرے امت کے اسٹوڈنٹ سب سے بہتر, میری امت کا ہر ایک فرد ہر ایک امت کی امتی سے بہتر ہے. اور کل وہ دیکھے یہ تو بدکاری کرتا تھا. یہ جبریل علیہ السلام نے یا رسول یہ بدکاری کرتا تھا. یہ ارے یا رسول یہ تو آپ کی امت کا تھا, یہ تو کہتا تھا میں مسلم ہوں, اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتا تھا, کیا کیا دیکھتا تھا ملعون کہیں کا. کیا بیتے گی ان پر؟ خوش ہوں گے تم گژھنا خوش. تُہۍ ؤتھِو اَتٮ۪ن تھوٚد, تۄہہِ چھےٚ پرٛابلِم, تُہۍ بِہِو اَتٮ۪ن. کیا وہ ہم سب سے خوش ہوں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آپ کے دین کو اتنا حقیر سمجھا, آپ کی ذات کو اتنا حقیر سمجھا, ان ملعونوں نے آپ کا لباس تک چھوڑ دیا. کیا بات کرتے ہو, کس بات پہ فخر ہے آپ کو؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام سنا کہ میری امت ان سے یہ بہتر ہے؟ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. محمد کے پیغام کا کچھ بھی پاس نہیں ہے. حدیث اس مزید چھام اشارہ ادوائنی یہ کیا گو ادوائنی بسن سمجھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتا ہوں. یہ میری ذات کی حقیقت ہے. میں زبان سے کتنی مرتبہ کہوں صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی سیدنا, صلو علی الحبیب. اس سے کیا ہوگا؟ کیا میری ذات پر ان کے اعمال آیا ہے؟ کیا میں ان کی ذات کا عملی منکر نہیں ہوں؟ کیا میں نے کبھی سوچا؟ کیا میں اپنے لباس سے, اپنے کلام سے, اپنی بصیرت سے, اپنی بصارت سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا طریقہ غلط تھا؟ کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں؟ کی وہ نماز پڑھنا سیکھ, منافق بھی پڑھتے تھے. یصلون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخامسہ, 5 نمازی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. وَيَتَكَلَّمُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جَيِّدًا, یہ جو کلمہ لا الہ بہت بہترین انداز سے پڑھتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. نمازوں سے کیا ہوگا؟ دل میں جو نفاق بھرا ہوا ہے, دل میں جو بغض بھرا ہوا ہے نبی کا, نبی کی ذات کا, نبی کی بات کا, نبی کی جماعت کا, دکھاوے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب میں دکھاؤں گا آپ کو یہ ماڈرن مولوی کسے کہتے ہیں. ماڈرن مولوی, ماڈرن دین کسے کہتے ہیں. اب میں لبرل دین سناؤں گا, میں سیکولر دین سناؤں گا, میں نیشنلسٹک دین سناؤں گا. میں اپنا پرسپیکٹو دوں گا دین کو, کہ دین کو ایسے سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اوستوان ادوائنی سو کلچر تھا, اگریڈ, لیکن نبی نے اڈاپٹ کیا, کلچر ہٹ گیا, سنت بن گئی. نبی نے ٹخنوں سے اوپر ایک کلچر تھا, نبی نے اپنایا, سنت بن گئی. تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہو, تمہاری عمل سے, تمہارے علم سے, تمہاری یہ رائٹنگ سے وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا کہ وہ سنت نہیں ہے. سنت ہے. کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا نبی کا. اس امت پر نبی سوچ رہے تھے کہ ہم فخر کریں, اس امت پر, بے غیرت امت, جس امت کے اندر ابھی شعور پیدا ہی نہیں ہوا. یہ امت کہہ رہی کہ میں ہر ایک کام کروں گی, ہر ایک کام. او دوہ طلبہ, کیا طلبہ,
ایسا انقلاب لاؤں گا دنیا میں وچھمتٕے آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ یہ انقلاب لائے گا. أمِس چھُنہٕ پنٛنِس 2 فٹ 4 فٹ جسمس پر چھنہٕ خلافت گژھان قائم کینٛہہ. ژٕ ہاوے نا بہٕ ییٚلہِ ژےٚ کالے جھنڈے والے نکلیں گے نا وہ میں دکھاؤں گا تمہیں خراسان سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا. تمن جنڈ تُل بہٕ رنگ کر تتھ بٕے. یہ ونان ژٕ اوسُتھ 3 گھنٹن میوٗزک بوٗزِتھ آمُت پتہٕ دپان خراسان کہِ نیرن کرٛہِنۍ جنڈٕ. ٹھیک یہ ہماری عمل کا معیار ہے. بس نہ کہا ریلیجس پیریاڈی کران کلیم کہ نہیں میں سب سے حقیر ہوں, یہ حضرت آپ سب بہتر ہے, لیکن بات سمجھنی ہے. یہ تھے کہ کن سا ایک دوست فاسق ہوتا ہے دوسرا ولی ہوتا ہے, مگر ہم چھنا سام پی چھ ولی ہم چھنا سام پی فاسق, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بس سمجھاوان اگر میں غلط ہس تو ونیو میں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں نبی سے محبت کا. دعویٰ لفظ کوس دعویٰ, میں دعویٰ کرتا ہوں نبی سے. کون سی محبت میں نے کی؟ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا, ٹھیک ایک بس, اور کچھ اور کیا کیا؟ سوشل میڈیا پر یہ وہ ہیش ٹیگ چلا آئی لو محمد. اچھی بات, طوفان تم نے جنت کما لی. اور اوپر بال کیسے ہے یہودیوں کی طرح, اور آئی لو محمد. آئی لو محمد. یہ کھوکھلے دعوے ہے جو ہمارا ایمان ہے ایمانی ابو جہل کے ایمان سے جیسا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یا رسول اللہ اگر آپ ان سے کہیں, میں آپ سے کہتا ہوں آسمان اور زمین کم بنو, سب مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے اگر آپ یہی سوال ابو جہل سے پوچھے گی وہ بھی کہے گا اللہ نے بنایا. اب وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان سے بارش کون برساتا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ برساتے ہیں. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. کون ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی؟ سیقولون اللہ, وہ کہیں گے اللہ. میں بھی اللہ کہتا ہوں, یہ ابو جہل بھی کہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں. لیکن ابو جہل میں کیا ڈیفیکٹ ہے؟ نبی سے بغض رکھتا ہے, نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. آذن نبی محمدن فی ارضہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اپنی ہی زمین میں. ٹھیک, اور میرا کیا ڈیفیکٹ ہے؟ میں بھی تکلیف پہنچاتا ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں انہیں تکلیف پہنچاتا ہوں. اور میں فخر سے امتی ہوں ان کا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی شرم ہے, نہیں شرم نہیں ہے. زبردست مولوی میں ٹخنوں سے اوپر پجامہ بھی رکھوں گا, ٹوپی بھی رکھوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا, لیکن تھوڑا کرس پہ کمپرومائز لبرل تھوڑا کرنا کیا مش نا یہ زنانن میں دین ون زیادہ کیا ون تو سو زمبابوے سہ پوکی مولوی, تم ونان یہ پوکی مولوی, سہ اصل مسئلہ ونان, کم خوبصورت مسئلہ ونان, اصل مسئلہ ونان. اینیمے آسنا جنتس مز دِوان یمنٕے جواب, یمنٕے سوالن. یہ اس امت کا اس عالم کی حالت ہے. خیر مجھے ات سۭتۍ کہین, میون بنیادی موضوع اوس بدل, کس اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا أسۍ چھِ اتباع کران؟ اتباع چھِ بغیر نظرین الا دلیل, دلیل کی طرف نظر دیکھے بغیر ماننا یہ اتباع ہے. یہ کم کر حضرت سے تکلیف لا میں نے موجود, وہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ توبہ 7 مرات, میرے لیے 7 مرتبہ انہوں نے مبارکبادی کی ہے میرے لیے, میں نے خاطر اسپیشلی میں نے خاطر پرٹیکولرلی میں نے خاطر تمہن 7 لٹہِ چیز مبارک, چان خاطر تمہن 7 لٹہِ چیز مبارک, چان خاطر 7 لٹہِ, چان خاطر 7 لٹہِ. کت بنیادس پہ؟ محبت کی بنیاد پر. امتی ہوں ان کا, بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے, مجھ نہ پائے بیٹے سے زیادہ, حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت انہیں مجھ سے ہے. الحمدللہ, اس سے بڑھ کر اگر نہیں تو اتنی تو برابر ہے. ان کے لیے بھی روئے, میرے لیے بھی روئے, ان کے لیے کبھی دعا نہیں کی, ہمارے لیے دعا بھی کی. حضرت فاطمہ فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. فانی لا املک لک من اللہ شیئا, میں اللہ کیا تمہارے کسی کام کا نہیں. اور اچھی فرمایا
تمہاری شفاعت کروں گا. اعزاز ہے, لیبل ہے. فرمایا میرا ایک ایک امتی سونی اور چاندی کے پہاڑوں اور کھانوں سے بہتر ہے. اس سے بہتر ہم کوئلے کی کھان بھی نہیں ہے. کوئلہ جب راکھ ہو جاتا ہے ہم اس راکھ کے برابر ہے. یہ ابھی راکھ ہو گیا, ہم اس کے برابر ہے, کوئلے کے برابر نہیں. کوئلے کا کوئی کام بھی ہوتا ہے, راکھ صحیح ریکو بدل سے لگان کا خاص نجاست غلیظہ کا کام اسے لیا جاتا ہے, اور کسی کام وہ بس کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اس کی جگہ ہوتی ہے. تو وۄنۍ عرض کران یہ اتباع کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ کران؟ اتھ کیٛاہ وجہ, تۄہہِ کیٛاہ وجہ چھُ باسان؟ کانٛہہ اکھ ؤنِو مےٚ اتھ وجہ اکوے, مگر شاٹ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ ٹایم ڈسکشن چھُ مےٚ کرُن کینٛہہ. أسۍ چھِ باسان اگر ہم نبی کے طریقے کو اپنا لے, اگر ہم نبی کے طریقے کو, دنیا ہمارے اوپر تھوکے گی, دنیا ہمارے اوپر. مسئلہ بس اتنا ہے. لیکن اللہ کی عظمت کی قسم نبی کا طریقہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا. نبی احکام تم چھِ ٹائم لیس, حضرتن ہٕنٛز ذات سۄ چھِ ٹائم لیس. صحیح نہٕ خاص مدتس تام محدود کرنے کی کہ یہ سا 300 ؤری 300 ورین تام ان کی ذات اور ان کی بات ویلڈ تھی, اب ویلڈ نہیں ہوگی, ہر زمانے میں ویلڈ ہوگی, چاہے وہ کسی لاجک کے خلاف ہو, وہ کسی فلسفی کے خلاف ہو, وہ کسی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا. وہ نہتے 313 نہ تیغوں پہ نہ تیروں پہ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی والے پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوان بس ہمیں ایسا حکم آیا ہے جنگ بدر کرنی ہے, وہ یہاں کرے وہ کرے. حضرت جتنا تھا پاکاز بھائی ریڈی تم پریشانی بس یہ حضرت ایسے آج تھی مو پریشانی کی یہ صحابہ کی شان تھی. اور اگر اس ہسا سلمتی یوت کت دماغ خبر ہمس کمس ہمن دفعہ سی یپر یہ ہماری خصلت ہے, گندی خصلت ہے. لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ہم عاشق رسول ہے. ہاں بہت اچھے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر, کیسے عاشق رسول ہے. ایسے عشق رسول پر اللہ ہی بہتر جانے کیسا اجر ہوگا, کیونکہ یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے اپنی ذات سے, یہ دھوکہ ہے اللہ سے, یہ دھوکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں بہت سے سۭتۍ بس سے ژان کانٛہہ چیٖز تہٕ بہٕ دِمے ژےٚ پونٛسہٕ, ژان کانٛہہ چیٖز بہٕ دِمے ژےٚ, پَتہٕ چھے نہٕ ہورٕ دِوان کینٛہہ, ژےٚ کیٛاہ گژھی؟ مےٚ کوٚر نہٕ گۄڈٕ دعوا بہٕ دِمہٕ پونٛسہٕ, مگر پھر میں مُکر گیا. عمل سے میں مُکر گیا, بات میں نے مان لی لیکن عمل سے مُکر گیا. أمِس کیٛاہ گژھِ؟ یہ تو مجھے گالیاں دے گا. دل سے یوت یہ کر لیکہٕ اور اگر چلے ٹاس تہِ دی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تُلہِ. یہ چھِ مےٚ دیُت أمِس دھوکہٕ. وہی دھوکہ میں کسے دینا چاہ رہا ہوں, اللہ کو. مگر اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ بیکل, یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون, کسی کو دھوکہ نہیں دے, کسی چھِ دھوکہ دیوان الا انفسہم, مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کٔمِس چھِ دِوان دھوکہ؟ پننس پانس. کیوں؟ یِم چھِ پنٕنۍ خبر زالان, یِم چھِ پنٕنۍ خبر چھِ یِم زالان. خیر بہٕ چھُس کران عرض حظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع. یہ اتباع چھُ واریاہ ضروری, اور یہ اتباع بات میں بھی ہوگی, یہ ان کی ذات میں ہوگی, ان کی جماعت میں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, وہ حکم بن گیا, مجھے اتباع کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز لگا لی, کوئی چیز پہن لی, کوئی چیز اختیار کر لی, کوئی چیز واجب کر لی, کوئی چیز حرام کر لی, وہ میرے لیے بھی اسی طرح حرام ہو گئی. ٹھیک. اور نبی کی جماعت پر, نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جو اس آیت کے اولین مخاطب ہے کہ یزکیہم, اللہ کے نبی ان کے دلوں کو پاک کریں گے. حضرت اللہ جل شانہ نے حضرت ابوبکر کا دل پاک کیا, حضرت عمر کا دل پاک کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب صحابہ کا دل پاک کیا. گویا انہوں نے جو باتیں کہی یہ بھی ہمارے لیے سراپا ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ تینوں چیزیں, اگر ان تینوں میں سے ہم ایک کو بھی چھوڑیں گے تو وہ اتباع نہیں کہلائے گی. ایمبولینس وہ اتباع نہیں سمجھی جائے گی. وہ بس ہاں چلو دل بہلانے کو خیال,
اچھا ہے غالب. لیکن اب یہ تو بند ایمرجنسی ٹھیک. کیا ونچ اگر اس سنت تراو کیا ہم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، جہنم میں نہیں بھیج دیے جائیں گے. جہنم اس کے تراؤ، جہنم کا مدار کچھ اور ہے. دیکھو ہے مثال، اسکول میں ایک ٹیچر ہے، آپ ٹیچر ہے، آپ حضرت ٹیچر اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ ہمیں پڑھاتے ہیں کچھ اور آپ نے کہا آج میں نے کل جب میں کلاس میں آؤں تو آپ بورڈ صاف کر کے رکھنا. ٹھیک، آپ کل آئے، میں نے بورڈ صاف نہیں کیا تھا، آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن اس کی بنیاد پر کیا آپ مجھے فیل کر دیں گے؟ نہیں. فیل اور پاس میں کس کی بنیاد پر ہوں گا؟ پیپر کی بنیاد. لیکن آپ کی جو محبت میرے ساتھ تھی، جو افیکشن میرے ساتھ تھی، جو بھروسہ میں، وہ اب واپس نہیں آ سکتا. یہی مثال نبی کریم کی سنتوں کی ہے. اگر میں سنتوں پر عمل نہ کروں جہنم میں نہیں بھیجا جاؤں گا، لیکن اگر میں نے عمل نہیں کیا تو نبی کہیں گے، میں ان سے کہوں گا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، میں جنت میں جا رہا ہوں، تو میرے امتی. ٹھیک. لیکن اگر میں نے کہا یا رسول اللہ ایک سنت پر میں نے عمل کیا، آپ کی ایک سنت پر، حضرت گلی سے لگائیں گے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. یہ جنت ونت یہ چھن میں یہ تھی کمن عبادت گزارن مجھے تھی وچن اللہ کی قسم، جنت بہت چھوٹی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سامنے. بہت چھوٹی چیز ہے. جس شہری کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، جن بالوں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، اگر میں اس شہری کو دیکھوں، جنت کیا ہوگی اس کے سامنے؟ جس کی وجہ سے جنت بنی، اگر میں اسے دیکھ پا رہا ہوں، جنت. تھینک یو. ہاں جنت میں جاؤں گا، مطلب وہ نہیں کہ آج جانتے کی ضرورت نہیں، جنت چاہیے. لیکن اگر نبی کو دیکھ لیا بس. اور حضرت مفتی صاحب سے ایک دن سوال کیا گیا کہ حضرت میں خواب میں نبی آتے ہیں لیکن پورے دکھائی نہیں دیتے، وہ چہرہ نہیں دکھاتے. کہاں آنکھ ہونی چاہیے. کیا آنکھ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ جب وہ لیلا اور مجنو، قیس اور وہ لیلا، تو بادشاہ نے کہا یہ لیلا کو میں آج دیکھوں یہ کیسی ہے، کہ پورے عشق کے چرچے یہاں ہوئے پڑے ہیں. تو لیلا گزری تو اس نے دیکھا یہ تو ایسی ہے. کیسی؟ وہ کالی تھی. تو بادشاہ نے کہا جس اس کے بارے میں اتنی بات کی جاتی اتنی ہے نہیں. لیلا نے پیچھے سے فارسی میں کہا تھا چکا چھپائے. لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ ہونی چاہیے. لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی. اسی طرح نبی کو دیکھنے کے لیے نبی کو دیکھنے کی والی آنکھ ہونی چاہیے. جو آنکھ پورن بھی دیکھے، جو آنکھ غیر محرم کو دیکھے، جو یہ کہے کہ آئی لو یو، وہ ہو گیا. اور پھر کہ میں نبی کو دیکھوں گا. تانیار کیوں بات سوچ کھاؤ رازمدار زیادہ سیریس تو پیون میں موس کر سوچنا امہ بغیر کہین تم فضول مز وہی مزہ تیس نفرس وہی تاس مز جبریل امین اڑین ونان جبریل امین پہ کھاس آئی لو یو تو اڑ پتہ ونان کہ اللہ میرے ساتھ مل بھی گیا. اخ نفر تم کور دم بس نبی، بس زبردست نبی تو مہر کمال میں. تو سہ موت پہ لاسٹس باتھ رومس گژھان ڈہیریا. سہ گژھان ڈہیریا کس حالتس میں موت سہ تہذ خاندان ون دپان تہ ییٚلہِ بدبخت مےٚ نِش أمِس اوس شراب مُشک یِوان تہٕ سُہ اوس بہٕ نبی ون بلب شاٹ. خیر تو نبی کی اتباع، حضرت اتباع واریاہ ضروری. تو تُہۍ چھو وۄنۍ کانٛہہ اِرادٕ اَمہِ اتباعُک؟ اتباع کَمہِ اعتبار؟ وٕچھِو تُہۍ دٔپِو یہِ چھِ أمۍ سُنٛد تعاوُن، مگر مےٚ چھِ پاے آز ٲیوٕ تُہۍ بیٚیہِ لٹہِ ییٖوا تُہۍ نہ ییٖوا، مےٚ چھِ امانت بہٕ وَنہٕ فار یہِ چھِ باسان ایٚکٕسٹریٖمِزم، بہٕ باسان تَتھ آرتھوڈاکس کنزرویٹِو، بٹ آی ڈونٹ کِیر، مےٚ چھِنہٕ تَمہِ سۭتۍ پیٚوان کٕہٕنۍ فرق. تہٕ کٹہٕ مُبارک صٲب کَتہِ چھِ؟ تہٕ پَتہٕ کٹہٕ مُلا چھِنہ تِم وَنان کٹہٕ مُلا پنچر والا، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ فرق پیٚوان. تہٕ البتہ أزکِس زمانس منٛز چھِ کنزرویٹِو آسان واریاہ ضروٗری. بہٕ چھُس تۄہہِ کران عرض کہِ اگر تُہۍ یژھان چھِو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز اتباع کٔرِو تو مُکمل کرو. تو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ مکمل، دین میں داخل ہو جاؤ. وٕچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو وہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا، وہ ذریعہ ہے اللہ کی. اب نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نبی کی محبت ایسے پیدا ہوگی کہ میں ہر ایک ادا کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دوں. ہر ایک ادا کو. اخ صحابی
تم وچ اکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکی بٹن یلے یہ حضرت یلے کھلا ہوا تھا پوری زندگی تم بٹن ہی تھوت تو میں نے نبی کو ایسے ہی دیکھا اور آئی تو ہاکذا ایسے ہی دیکھا اب نہیں رکھوں گا بند رکھا ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے. ایک درخت آیا تو وہاں پر اللہ کے نبی نے قضاء حاجت کے لیے وہاں رکے. حضرت عمر جب اس درخت سے گزرتے تھے تو وہاں قضاء حاجت ان پر لازم ہوتی ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ شکل بناتی تھی. کیوں؟ میں نے نبی کو یہاں ایسے دیکھا ہے. نبی کی ادا کو اپنے اندر جو شخص پائیوست کر لے اسے نبی کی محبت حاصل ہوگی, اسے نبی کی اور نبی کی محبت ہی ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا. اور جس من کان لہ اللہ من کان لہ رب, جس کا رب تو بس پورا جہاں اس کا بن جاتا ہے. تو نبی کی جتنی بھی سنتیں ہیں, نبی کی جتنی بھی کلام میں جتنی سنتیں, سونے میں جتنی کی سنتیں, اٹھنے میں جتنی سنتیں, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, چہرے میں جتنی بھی سنتیں نبی کی ہے, اگر وہ شخص اڈاپٹ کرنا شروع کر لے پہلے اسے لگے گا کہ شاید خاندر بننا کیا بلگوس تاونس خاندر بننا کیا خاندر بننا کیا تمس باس یہ باس تمس کی خاندر بننے شاید میں کہ یہ لگے گا. اور حقیقت میں بن تم تمس کہیں کیونکہ آزمائش ہوگی, گزرنا پڑے گا. کیا اتھے کن یور دپک اسلام حسب تم ان تدخل الجنہ ژان دپک اتھے کن جنتس ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم سنکرے گوڑ ہیوت تراوت نہ گوڑ کی تس آزمائش والے اتھے کن کے تراوت بس جنتس بہ کر نبی محبت بہ ٹوپ دٲڑ کم سار کٲلکٮ۪تھ آسہِ مےٚ خاندر اتھے کن نہ دمے خاندر ژےٚ کیٛاہ کرے وۄنۍ گۄڈٕ پھر ٹاسراے گۄڈٕ تہِ گژھِ آزمائش آئے گی ٹھیک لیکن اللہ تعالیٰ چھُ پتہٕ حال تہِ کران آزمائش نہٕ نیکس پٮ۪ٹھٕے. گوٚو یُس تمہِ آزمائش منٛز درٛاو تہٕ تٔمۍ سُہ گوٚو ہدایت یافتہ اور تٔمسٕے سۭتۍ کٔر کُس محبت اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ییٚمِس آسہِ تہٕ پوٗری دُنیا کیٛازِ مقصد چھُنہ اللہ تعالیٰ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ روٗٹ پتہ کٔمِس کُن اللہ تعالیٰ ہس کُن. تہٕ ییٚلہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اللہ راضی ہے. یِتھ کٔنۍ فرموو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ییٚمۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ مونُس بہٕ تٔمۍ أمۍ سٕنٛز کَتھ مانہِ تٔمۍ زَن تہِ وَنہِ میٛٲنۍ کَتھ ٹھیٖک کیٛازِ یہِ چھِ سٔرٹِفایڈ, یہِ وَنہِ نہٕ اورُک یورُک, یہِ چھِ افضل تمام انبیاہن منٛز اَمے تمامن انبیاہن کٔر اِمامت. تِم دَپان أسۍ سوزہاکھ نہٕ ہٕنٛدِس اُمتس منٛز تہٕ تۄہہِ کیٛاہ اَتھ کیٛاہ پریشٲنی چھِ, تُہۍ کٔرِو أمۍ سٕنٛز اطاعت بہاوہو تۄہہِ چمکاوہو بہٕ دُنیاہس منٛز. تہٕ وۄنۍ چھُوا تُہۍ یہِ وعدٕ کران کیٛاہ چھُو تُہۍ وعدٕ کران کۭژاہ استطاعت ڈِفاین تھوڑا تۄہہِ کۭژاہ استطاعت چھِ ذاتی کَمہِ سٹیپ پٮ۪ٹھ اکھ سٹیپ بیٚیہِ تھٲیزیو وٕچھِو علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تِمن دوٚپ اَکہِ دۄہ دوٚپنَس یہ فلٲنۍ حظ چھِ آسان وہ تصویل یہ پھرتا ہے شاید اس کو تکبر ہوگا. دوٚپنَس ابتدا میں تکبر ہو سکتا ہے, ابتدا میں تکبر کہِ چھِنہ آسان کانٛہہ نفر تہٕ أمِس ہیٚکہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲسِتھ تکبر لیکن پھر یہ تکبر نہیں رہتا, اس کی عادت بن جاتی ہے. گۄڈنٮ۪تھ یُس یہِ لباس چھُ یہِ ہیٚکہِ فورسفُل أمِس بٲسِتھ, یہ باسہِ أمِس یہِ تھوڑا عجیٖب لیکن پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. کوئی چھُڑانا چاہے بھی یہ چھوڑے گا نہٕ, اللہ کی قسم نہیں چھوڑے گا. اُہُنٛد یُس ایٖمانُک اِکوِلِبریم چھُنہ آسان سٹیبل گوٚمُت تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرتن کۭتیاہ تہِ ایکسٹرنل فورسز کم, یہ انسٹیبل کرن, یہ انسٹیبل ہوگا ہی نہیں. کیٛازِ کہ یُس اُہُنٛد ایٖمان چھُ اس کا انٹرنل فورس ایسا ہوگا, سُہ کر یِمن تمام فورسن ہُنٛد افیکٹ کینسل آؤٹ. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پایوست کر دے گا. البتہ وٕچھِو وٕنکیٚس سمجھے مےٚ تۄہہِ کَتھ, مےٚ کوٚروٕ تۄہہِ فورس, تُہۍ کٔرِو یہِ نہ کَرٕ بہٕ فورس, مےٚ کوٚر یہِ چھُ لا اِکراہ فی الدیٖنَس منٛز چھُنہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ فورس تیٚلہِ ہسا سٲری دُنیا مُسلمان, تیٚلہِ نہٕ پریشٲنی فورس منٛز چھِ یی. اگر تُہۍ کانٛہہ چیٖز چھُو کران اڈاپٹ آوُٹ آف لو, آوُٹ آف چویِس, تَتھ منٛز چھِ روزان کامیٲبی, تَتھ منٛز چھِ روزان کنسسٹنسی, تَتھ منٛز چھِ روزان استقامت. وین یوٗ چوٗز سمتھِنٛگ آوُٹ آف چانس باے چانس, اوس چلو پھسیووُس آز ژوٚٹ مولوِین ژھُن آز تاوَن أمِس ژھٕن آز گُتُل ؤنِتھ پھسے آز, تہٕ اَتھ منٛز چھِ روزان استقامت. تُہۍ تھٲیِو أکِس دۄن دۄہن ٹوٗپۍ تہٕ پھِرو خود اتر جاتی ہے, أکِس دۄن دۄہن دٲڑ پھِرو خود, کیٛازِ سُہ چھُ آوُٹ آف چانس, آوُٹ آف لو چھُنہٕ سُہ چیٖز. وین یوٗ ڈوٗ سمتھِنٛگ آوُٹ آف پیشن, آوُٹ آف لو, تَتھ منٛز چھِ آسان الگٕے مزٕ صحیح. تو بہٕ چھُس یژھان تی کہ تُہۍ کٔرِو یہِ آوُٹ آف چویِس, آوُٹ آف لو, آوُٹ آف چانس نہٕ کینٛہہ کہ چلو آز پھسیو وۄنۍ وۄنۍ چھِ راتس وۄنۍ چھِ أمِس وَنُن تۄہہِ تھوڑا دیٖن, نہ دِن نہٕ پگاہ پتہٕ بتہٕ دِن کم تہٕ ویسا مسئلہ نہیں. تہٕ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. غلطی آسہِ کٲنٛسہِ گٔمٕژ تہٕ معٲفی منٛگو بہٕ کینٛہہ.